بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ اچھا، پاکستان کی نا ساری سیاست دو تین چار چیزوں کے اوپر گھوم رہی ہے۔ ایک چائنیز انٹرسٹ پاکستان کے اندر، اور دوسرا اس کا الٹ کر لیں کہ امریکنز کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر اس لیے ہے کہ جو چائنیز کا انٹرسٹ ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور جو انٹرسٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ رشین کا انٹرسٹ پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں تو جو جنگیں لڑی گئیں اور جو امریکہ بھی یہاں پہ آ کر بیٹھا رہا، اور جب ان کی اکانومی کو یہ محسوس ہوا کہ بس اب اگر اس سے زیادہ ہم زور لگائیں گے تو پھر ہم خود بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، تب تک وہ رہا۔ اور وجہ یہی ہے کہ جو وسطی ریاستیں ہیں اور جو رشیا ہے وہ پاکستان کے راستے جو ان سے گرم پانی تک رسائی چاہتا ہے، اسی طریقے سے چائنیز بھی، یہ جو سی پیک ہے اور چائنیز کی جو جغرافیائی سچویشن ہے اس کے بارے میں نے کئی دفعہ ولاگز میں بتایا کہ چائنا کے دو پارٹ ہیں، جو سینٹرل ایریا ہے اس کے اندر صحرائے گوبی ہے، اس کے پھر وہ دو پارٹس آ جاتے ہیں جو کہ اب کہتے ہیں ہے ایکچولی صحرائے گوبی، جو چائنا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اور وہ جو ان کا ویسٹ پارٹ ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ اس میں 40% وہ ایریا ہے اور اس کے اوپر ان کی 94% آبادی ہے، اور جو نارتھ پارٹ ہے جو پاکستان کی سائڈ کو لگتا ہے اس کے اندر 6% آبادی ہے ٹوٹل چائنا کی، اور 60% وہ حصہ ہے۔ تو اس ایریا کو انہوں نے ڈیولپ کرنے کے لیے پورا زور لگانا ہے، اور اس کے لیے وہ سی پیک ان کے لیے لازمی ہے۔ ٹرانسپورٹ کے ان کے پاس کئی طریقے ہیں، لیکن مین جو انسانوں جو ان کو انرجی چاہیے، اس کو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کو ڈیزل فرنس اور مختلف آئلز چاہیے تو کیا وہ بائی ایئر لفٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے پائپ لائنس چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے باؤزرز یا کنٹینر اور بہت سارے ایسے طریقے ہوتے ہیں، تو ان کے تھرو ہوتی ہے۔ وہ صرف جو وے بنتا ہے وہ پاکستان کے تھرو بنتا ہے، وہ ایران سے آئے، وہ سعودی عربیہ سے آئے، وہ کہیں سے بھی آئے، یا وہ وسطی ریاستوں سے آئے رشین، اور پھر وہ افغانستان سے ہوتا ہوا پاکستان میں انٹر اور پھر چائنا جائے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں۔ تو اس کے لیے جو انسان اگر ہم دیکھتے ہیں 2020 میں بھی میں نے یہ رپورٹ کیا تھا، اور یہ بڑی خبر جو تھی وہ آگے بھی تھی، یعنی کہ پھیلی بھی تھی، رضی دادا نے اس پہ بلاگ کیے تھے، طلعت حسین صاحب نے بھی بتایا تھا کہ بھائی اچانک سے یہ بیل آؤٹ پیکج کی خبریں اور یہ کیا صورتحال آئی، یا دیگر میڈیا کے اوپر بھی ذکر ہوا تھا۔ تو جو ابھی کی صورتحال ہے، جو میاں محمد نواز شریف بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ڈار صاحب آئے، اور اکانومی کی صورتحال تھی، اور اکانومی کو دیکھا تو اندر سے کتنی جڑیں کھوکھلی کی ہوئی تھی اس نیو رجیم نے، باجوہ ڈاکٹرائن نے، عمران خان کا نام لیا جاتا ہے فرنٹ پہ، لیکن تھی تو یہ ساری ڈاکٹرائن ہی، اور ملک کا بیڑا گرک ہی کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا کوئی اور پلان نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں سب کہ تجربہ تھا اور یہ تجربات کرتے ہیں، یہ لوٹ مار کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو مقاصد جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے کچھ اور ہوتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ آج بھی دیکھیں تو گارڈ آف آنر لے کے جا رہے ہیں، اور بڑی تکلیف کی بات ہے، اور یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے، میں بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے، کچھ تکلیف کا احساس ہونا چاہیے کہ جی وہ بات جی ٹھیک ہے جی، نیت اچھی تھی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جو انسان جی نیت اچھی تھی تو وہ کر رہے تھے، نیت اچھی نہیں تھی، نیت ہی بری تھی اور عمل بھی برا تھا، سب کچھ ہی جو انسان برا ہی برا تھا۔ موجودہ وقت کی بات کرنی ہے، میاں صاحب جو دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، یہ وہ رابطے ہیں کہ جن کے بارے میں پیچھے آپ کہہ لیں کہ اگست میں شروع ہوئے، اور اس کے بعد ابھی جو انسان صورتحال یہ آ رہی ہے کہ میاں صاحب بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہونے والے ہیں۔ اب وہ فرنٹ پہ کس کو لے کے آتے ہیں یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا، کیونکہ جو چائنیز ٹرسٹ ہے وہ جو ہے وہ میاں صاحب کے اوپر ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ نہ ان کو پیسے کی لالچ ہوتی ہے نہ کچھ، یہ ان کی ایک ہی لالچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی۔ تو اس کے اندر جو ایک بہت بڑا قدم جو اٹھایا گیا ہے چائنیز کی طرف سے، اگر آپ دیکھیں تو جب میاں نواز شریف کے اوپر پاناما کے مقدمات ہوئے تھے تو اس وقت میں پوری گلف ریاستیں بشمول سعودی عربیہ، ان لوگوں نے مل کر میاں نواز شریف کی ٹانگیں کھینچی، ثبوت فراہم نہیں کیے تھے، فرنٹ پر سامنے نہیں آئے تھے، اعلانات نہیں کیے تھے کہ یہ تمام ٹرانزیکشنز جو سی ہیں نا یہ
لیگل تھی اور خاموشی اختیار کی تھی. اور ادھر جو ہم خیال گروپ ہے جو موجودہ اور سابقہ ثاقب ناصور جو چیف جسٹس پاکستان تھے ان کی شکل میں جو ایک طاقتور ایک گروہ بنا جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلتے ہوئے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا, سزا دلوائی اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی کمر میں یعنی کہ پاکستان کی جو 22-25 کروڑ عوام ہے اس کی کمر میں جو چھرا گھونپا ان سب نے مل کر گھونپا. تو وہ میاں نواز شریف پھر ڈسکوالیفائی ہوئے اور پھر یہ سارے معاملات چلے. تو وہ نواز شریف جو ابھی ایکٹیو ہوئے ہیں ان کو جو معاملات تھے ان کو اب دیکھنے کے لیے چائنیز جو اسٹیپ ہے جو بات کرنے کا مقصد ہے انہوں نے سعودی عربیہ کو انگیج کیا. اور امریکن جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ چائنیز کے ایسے معاملات ہوں. تو ابھی انہوں نے تقریباً کوئی 20 سے 25 یا 30 بلین ڈالر کی کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ پروگرامز بنائے ہیں انہوں نے اور سعودی عرب کو انگیج کیا. اور اس کے اندر جو مین جو بات ابھی تک سامنے آئی ہے جو انٹرنل جو چیٹنگز وغیرہ کے اندر جو آ رہی ہیں ڈسکس کہ چائنیز نے بتایا ہے کہ آپ کو سی پیک سے کتنا فائدہ ہوگا اور آپ کو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہمیشہ سے انٹرسٹ رہا ہے اور آپ امریکن انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں لیکن پاکستان کی بہتری اگر ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر یہ پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا. اس لیے کہ طاقت کا جو توازن ہے وہ ایک خاص ٹائم کے بعد بدلتا ہے اور یہ سارا جو ہے پاکستان کی طرف اس خطے کی طرف آ رہا ہے. اس میں جو ترقی کرنے والے ممالک ہوں گے اس میں پاکستان ہوگا, انڈیا ہوگا, چائنا ہوگا, پھر ایران آ جاتا ہے, پھر افغانستان بہتری کی طرف جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا ہمارے سامنے ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کی ایک دفعہ پھر جو ہے نا شروعات ہوئی ہے یا یہ رک گیا تھا, سلو ہو گیا تھا. ابھی میاں صاحب آئیں گے اور جن کے آنے کی خبریں ہیں تو پھر معاملات جو ہے نا بہتری کی طرف جائیں گے, اسپیڈی ہوں گے اور ہر چیز جو ہے نا وہ جو پہلا دور تھا اسی طریقے سے چلنے کی توقع ہے. اور میاں نواز شریف بالکل بھی آرام سے نہیں بیٹھ رہے. ہاں اب فرنٹ پہ کس کو لے کے آئیں گے؟ شہباز شریف صاحب کی جو آپ کہہ لیں کہ آنیسٹ آدمی ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, سپیڈ ان کی بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے, لیکن جن جگہوں پہ ان کو پریشر فیس کرنے چاہیے تھے, لینے چاہیے تھے, اس جگہ پہ وہ بالکل جو ہے نا خاموش رہے ہیں. تو لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ تبدیلی جو ہے نا متوقع ہے اور میاں صاحب ایک دفعہ آ کے PMLN کے اندر بھی اور حکومت کو پھر وہ آرگنائز کریں گے. اور توقع کی جا رہی ہے کہ چند ماہ کے اندر, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنوری میں آئیں گے یا فروری میں آئیں گے یا مارچ میں آئیں گے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ عمران خان نے اگر واقعی میں اسمبلیاں توڑ دیں, اس کے چانسز آپ کہہ لیں کہ 2-4% ہی ہیں, تو پھر تو وہ فوری آئیں گے. مریم بی بی بھی آئیں گی پھر, اور ادروائز ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب پہلے آئیں اور مریم بی بی پھر بعد میں آئیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. جو بات ہمارے تک پہنچتی ہے پھر وہ ہم بتا دیتے ہیں. اللہ حافظ جی.